ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد باب فن آداب المعاش۔ یہ باب ہے آداب معاش کے بارے میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انسانی تمدن کے 4 مراتب کا تذکرہ کیا تھا اور ان کو ارتفاقات کا نام دیا تھا۔ ان میں سے ارتفاق اول یعنی تمدن کا پہلا مرحلہ، پہلا قدم یا پہلا درجہ جو دیہی تمدن سے متعلق تھا وہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا۔ یہاں سے ارتفاق ثانی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس ارتفاق میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 3 مسائل کو ذکر کیا ہے۔ پہلا مسئلہ معاش کا ہے، دوسرا تدبیری منزل کا ہے، اور تیسرا معاملات کا ہے۔ چونکہ یہ گہرے اور طویل موضوعات ہیں، اس لیے شاہ صاحب نے ان کے لیے 3 ابواب قائم کیے ہیں، اور ہر ایک باب کو ایک فن کا نام دیا ہے، کہ گویا کہ فن آداب معاش کے قوانین اور ضوابط الگ فن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تدبیر المنزل اور اس کے مسائل الگ فن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور معاملات وہ الگ فن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے شاہ صاحب نے ان کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے، اور یہاں سے اسلام کی وسعت نظری بھی کھل کر سامنے آ جائے گی، اور اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے گی کہ ہم نے جو دین شریعت کو انتہائی تنگ کر کے صرف مسجد اور مدرسے تک محدود کر دیا ہے، یا صرف عبادات کے اندر اس کو بند کر دیا ہے، ہم نے اسلام کے اوپر اس بارے میں کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اور یہ ظلم ہم نے اپنے اوپر بھی کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم غلامی اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب فن آداب المعاش۔ آداب جو ہے ادب کی جمع ہے، لغوی معنی اس کے کچھ اور آتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کے معنی قوانین سے کر دیے جاتے ہیں۔ معاش ترقی یافتہ تمدن یا شہری زندگی میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، جو ضروریات درپیش ہوتی ہیں، ان سے متعلق گفتگو کرنے کو معاش کہا جاتا ہے، کہ باہم زندگی کیسے گزاری جائے، اس کے لیے کیا قوانین اور ضوابط ہو، اس کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جائے۔ جس علم کے اندر ان باتوں سے متعلق گفتگو ہوتی ہے اس کو علم معاش کہا جاتا ہے۔ یہاں معاش کے قوانین سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کی تعریف خود بھی فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں،
وہی الحکمۃ الباحثۃ عن کیفیت الارتفاق من الحاجات المبینۃ من قبل الحد الثانی، حد ثانی پر آ کر جو اس سے پہلے ضروریات اور حاجات ذکر کر دی گئی ہیں ان کے اندر ارتفاق اور تدبیرات نافعہ کی کیفیت سے متعلق گفتگو کرنے والا فن آداب المعاش کہلاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیہی تمدن میں پائی جانے والی چیزیں وہ اصل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تمدن ثانی یعنی شہری زندگی میں انہی اصولوں پر غور و فکر کر دیا جاتا ہے، ان میں جو باتیں عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کے موافق ہوتی ہیں وہ لے لی جاتی ہیں، اور جو اس سے ٹکراتی ہیں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں، اور اسی طرح شہری زندگی کے لیے اصول اور ضوابط طے کر دیے جاتے ہیں۔ یا حد ثانی سے مراد ارتفاق ثانی ہے کہ ارتفاق اول میں جو حاجات و ضروریات ذکر کر دیے گئے ہیں ان میں کس طرح ترقی ہو، حد ثانی پر آ کر ان میں سے کن کن کو لیا جائے، کن کن کو چھوڑ دیا جائے، اس سے متعلق گفتگو ارتفاق ثانی کے اس باب کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب خود فرماتے ہیں والاصل فیہ ان یعرض الارتفاق الاول علی التجربۃ الصحیحہ، ارتفاق اول کو تین چیزوں پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ ارتفاق اول کے اندر پائی جانے والی چیزوں کو تجربے پر پیش کر دیا جائے، جو تجربے کے موافق نظر آئے، جن کے اندر فائدہ ہو، مفید ہو، وہ چیزیں لے لی جائیں، اور جن میں ضرر ہو، نقصان ہو، وہ چھوڑ دی جائے۔ اور دوسرے اخلاقی فاضلہ پر ارتفاق اول کے اندر پائی جانے والی چیزوں کو پیش کر دیا جائے، جو اخلاقی فاضلہ کے موافق ٹھہرے ان کو لے لیا جائے، اور جو ان کے مخالف ٹھہرے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تیسری چیز وعلی حسن صحبہ بین الناس، لوگوں کی معاشرت کے اوپر ان کو پیش کر دیا جائے، جو چیزیں باہمی معاشرت میں اجتماعیت کے لیے فائدہ مند ہو وہ لے لی جائے، اور جو اجتماعیت کے لیے نقصان کا باعث ہو وہ چھوڑ دیے جائے۔ آگے حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کو اپنے الفاظ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والاصل فیہ، اس معاملے میں اصل یہ ہے کہ ایورد الارتفاق الاول، ارتفاق اول کو پیش کیا جائے علی التجربۃ الصحیحہ، تجربہ صحیحہ کے اوپر، بار بار جو کام کیا جائے اس کے نتیجے پر نظر رکھا جائے کہ کیا نتیجہ نکل آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر باب میں ارتفاق اول کی چیزوں کو تجربہ سے گزارا جائے، فیختار الہیئات البعیدۃ من الضرر القریبۃ من النفع، تو وہ ہیئات، وہ حالات لے لیے جائیں جو ضرر سے دور اور نفع سے قریب ہو، یعنی جو مفید نظر آئے وہ لے لیے جائیں، وَيُتْرَكُ مَا سِوَى ذَلِكَ، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ دیہی تمدن میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں
کہ شہری حکومت میں، شہری تمدن میں وہ چیزیں نقصان کا باعث تو ہوتی ہے، وہ فائدے کا باعث نہیں بنتی۔ اس لیے شہری زندگی کے لیے دیہی زندگی کی جو چیزیں مفید ہیں وہ لے لی جائیں، ان چیزوں کو اور سنوار کر مزین کر کے شہری زندگی میں داخل کیا جائے، نافذ کیا جائے، لے لیا جائے، اور جو شہری زندگی کے لیے مفید نہ ہو، ضرر اور نقصان کے باعث ہو، وہ چھوڑ دیا جائے۔ والاخلاق الفاضلہ، اسی طرح اخلاق فاضلہ پر ان کو پیش کر دیا جائے، یعنی تمدن اول کے جو چیزیں اخلاق فاضلہ کے مطابق ٹھہرتی ہیں وہ چیزیں شہری زندگی میں لے لی جائے، اور جو اخلاق فاضلہ کے مطابق نہیں ٹھہرتی وہ چھوڑ دیے جائے۔ اخلاق فاضلہ سے مراد التی یجبل علیہ اہل الامزجۃ الکاملہ، امزجہ کاملہ کے لوگ جس فطرت پر پیدا ہوتے ہیں وہی اخلاق فاضلہ کہلاتے ہیں۔ فیختار ما توجبہ وتقضیہ، پس وہ پسند کیا جائے جن کو اخلاق فاضلہ لازم اور جن کا وہ تقاضا کرے، یعنی اخلاق فاضلہ کے مطابق ہو وہ لے لیا جائے، اور جو اخلاق فاضلہ کے مطابق نہ ہو وہ چھوڑ دیا جائے۔ وَيُتْرَكُ مَا سِوَى ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دی جائیں۔ وَعَلَى حُسْنِ الصُّحْبَةِ بَيْنَ النَّاسِ وَحُسْنِ الْمُشَارَكَةِ مَعَهُمْ، اور ان چیزوں کو لوگوں کی معاشرت پر پیش کیا جائے اور ان کے اچھے مشارکت پر پیش کیا جائے، یعنی اجتماعی زندگی پر ان کو پیش کر دیا جائے، جو ان کی اجتماعی زندگی کے لیے نفع کا باعث ہو وہ لے لیا جائے، اور جو اجتماعی زندگی میں نقصان کے باعث بنتے ہو وہ چھوڑ دیا جائے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِن مَقَاصِدِ النَّاشِئَةِ مِن رَأْيِ الْكُلِّ، اس طرح وہ مقاصد جو رأی کلی یعنی عقل کامل سے پیدا ہوتی ہیں ان مقاصد کو دیکھا جائے، جو ان مقاصد کے مطابق ہے لے لیا جائے، اور جو ان سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کہتے ہیں وَمُعْظَمُ مَسَائِلِهِ آدَابُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْمَشْيِ وَالْقُعُودِ وَالنَّوْمِ وَالسَّفْرِ وَالْخَلَاءِ وَالْجِمَاعِ وَاللِّبَاسِ وَالْمَسْكَنِ وَالنَّظَافَةِ وَالزِّينَةِ وَمَرَاجِعَةِ الْكَلَامِ لَهُ، کہتے ہیں اس تمدن میں اہم باتیں وہ کھانے پینے کے، چلنے پھرنے کے، بیٹھنے کے، اور نیند کے، سفر کے، خلا کے۔ کیا مطلب؟ دیہی تمدن میں بھی کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور شہری تمدن میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب کھانے پینے کے اعتبار سے بھی لوگوں کی عادات الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ دیہی تمدن کے اندر رہنے والے لوگ الگ انداز سے کھاتے پیتے ہیں، اور شہری زندگی میں چونکہ کچھ ترقی ہو جاتی ہے اس لیے وہ عادات کے اندر ان کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جو مشترک چیزیں ہیں کھانے پینے کے اعتبار میں سے جو شہری زندگی کے موافق ہو، جو اخلاق فاضلہ کے موافق ہو، جو تجربہ سے بار بار گزرے ہو اور اچھے اور برے معلوم ہوتے ہو، تو وہ اعتبار اور عادات شہری زندگی میں بھی لے لیے جائیں، اور جو اچھے نہیں لگتے وہ چھوڑ دیے جائیں۔ مثال کے طور پر ایک صرف کھانا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کھایا، ہاتھ دھو کر کھایا، ہاتھ دھوئے بغیر کھا لیے، اپنے سامنے سے کھاتے رہے، یا کسی جگہ سے بھی نوالا اٹھا کر کھاتے رہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مہذب انداز میں ہاتھ دھو کر، دسترخوان بچھا کر، ایک پلیٹ کے اندر سالن نکال کر اور باادب بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا شروع کیا جائے، اور پھر جو ہے ادب کے ساتھ
کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ کے ہاتھ دھو کے دسترخوان کو اٹھا کر جو بچہ ہو اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ کھانے پینے کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اس سے نچلے اور بھی درجے ہو سکتے ہیں۔ تو بتلایا کہ کھانے پینے جو دیہی تمدن کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور شہری تمدن کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اب وہاں جو اتوار مختلف عادات رائج، ان عادات میں سے جو عادات بھلے اچھے لگتے ہیں، تجربات سے گزارنے کے بعد، اخلاق فاضلہ پر پیش کرنے کے بعد، اور اجتماعی زندگی کے اندر آنے کے بعد جو اچھے اور بھلے لگے وہ طریقے کھانے پینے کے لے لیا جائے، اور جو بھلے نہ لگے وہ چھوڑ دی جائے۔ والمشی والقعود، اس طرح چلنے پھرنا، کوئی اصول کے بغیر چلے پھرے، راستوں کے درمیان میں نہ خواتین کے لیے نہ بڑوں کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے، اور نہ چلنے میں کوئی سلیقہ اختیار کیا جائے، بس گھومتے پھرتے اور لرزتے اور کیا ہے رقص کرتے، اس طرح چلنا، یہ بھی چلنا ہے۔ اور آداب کے ساتھ چلنا، بڑوں کے لیے راستہ چھوڑنا، خواتین کو عزت دینا، اور اس طرح چھوٹے کے اوپر شفقت کرنا، ان کی راستے کی رہنمائی کرتے ہوئے اس انداز سے چلنا کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ چلنے کا اعلیٰ مقام ہے۔ اس طرح بیٹھا بھی مختلف طرح کے طرز پر بیٹھا جا سکتا ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھنے کا الگ انداز اختیار کیا جا سکتا ہے، مجلسوں کے اندر الگ انداز اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح ان اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں جو بہتر سے بہترین طریقہ ہے وہ تمدن ثانی میں لے لیا جاتا ہے، شہری زندگی میں وہ لے لیا جاتا ہے اور بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے۔ والنوم والسفر، نوم و سفر، سونے میں بھی مختلف طریقے ہیں۔ لوگ سوتے ہیں اس میں مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، ان میں جو عزت والا طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، شہری زندگی میں اس کو لے لیا جاتا ہے، اس کو سونے کے آداب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سفر ہے، والخلا، بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے جانا، اس کے بھی جانے کے بھی مختلف طریقے، اور پھر جو جگہ منتخب کر دیا جاتا ہے وہ بھی الگ الگ مزاجوں کے مطابق ہوا کرتا ہے وغیرہ۔ تو اس میں جو فطرت سلیمہ کے مطابق ہے اس کو لے لیا جائے، اور جو فطرت سلیمہ کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ والجماع، مرد عورت کا باہم جنسی تعلق رکھنا، اس کے بھی مختلف طریقے ہیں، اور دیہی تمدن کے اندر بھی اور شہری تمدن کے اندر بھی۔ اب ان میں سے کچھ ایسے جو انتہائی برے، جانوروں کی طرح پردے کا لحاظ کیے بغیر، اور اس طرح جو ہے جو دیگر فطرت سلیمہ کے تقاضے کے مطابق ہے ان چیزوں کا لحاظ کیے بغیر جنسی تعلق قائم کرنا برا ہے، اور ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے جنسی تعلق قائم کرنا اچھا ہے۔ تو اس اچھی والی صورت کو اختیار کرنا شہری زندگی میں اس کی تربیت بھی دی جاتی ہے، اور اس کو اختیار کیا جاتا ہے، اس کو پسند کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ واللباس، اس طرح لباس کا مسئلہ ہے، دیہی تمدن میں کس طرح لباس پہننا چاہیے۔ بہت سارے لوگ لباس پہنتے ہی نہیں ہیں، آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو بے لباس زندگی گزارتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کا لباس ہوتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ لباس نہ ہو۔ تو شہری زندگی میں فطرت سلیمہ، عقل سلیمہ، اخلاق فاضلہ کے مطابق جو ہے لباس کے بھی کچھ اصول و ضوابط طے کر دیے جاتے ہیں جو ساتر عورت ہوا کرتے ہیں۔ والمسکن، اس طرح رہائش گاہ بھی دیہاتی علاقوں میں آپ دیکھیں گے رہائش گاہیں کس طرح ہیں، اور شہری زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے رہائش گاہیں کس طرح ہیں۔ بنیادی چیزیں ایک دوسرے کے اوپر پیش کر دی جاتی ہے، جو دیہاتی زندگیوں میں رہائش کے اعتبار سے اچھی لگے وہ لے لی جاتی ہے، اور جو اچھی نہ لگے وہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ والنظافہ والزینہ، اس طرح پاکی حاصل کرنا
زینت حاصل کرنا، یہ دیہی تمدن میں بھی ہوتا ہے، شہری تمدن میں بھی ہوتا ہے۔ شہری تمدن میں کچھ ترقی پر ہوتا ہے۔ ومراجعۃ الکلام والتمسک بالادویہ، اس طرح آپس میں باہم گفتگو کرنا، اور والتمسک بالادویہ، علاج و معالجہ کرنا، والرقاء فی العاہات، اس طرح مصائب کے اندر دم درود سے کام لینا، وتقدمۃ المعرفہ فی الحوادث المجمعہ، جو موسمی حوادثات، مثال کے طور پر بارشیں ہوتی ہیں، ان کا پہلے سے اندازہ لگانا اور ان سے نمٹنے کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ چیزیں جو ہے شہری تمدن کے اندر کچھ ترقی پر ہو جاتی ہے۔ والولائم عند عروج فرح من ولادت، اور اس طرح ولیمہ، کوئی دعوت کرنا خوشی کے مقام پر، مثال کے طور پر بچے کی ولادت پر، نکاح پر، و عید کے ایام میں، وقدوم مسافر وغیرہ، اس طرح مسافر کی آمد پر دعوتوں کا انتظام کرنا، اہتمام کرنا، یہ دیہی تمدن کے اندر بھی ہوتا ہے اور شہری تمدن کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اب ان میں سے جو اچھا طریقہ ہے اس کو لے لیا جائے اور جو اچھا طریقہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ والمآتم عند المصائب وعیات المرضى، اور اس طرح مصائب و مصیبتوں پر ماتم کرنا اور مریضوں کی عیادت کرنا، ودفن الموتى، اور مردوں کو دفن کرنا، یہ ساری چیزیں دیہی تمدن کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور شہری تمدن کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے جو طریقے دیہی تمدن کے اندر رائج، وہ عقل سلیم، اخلاق فاضلہ، حسن معاشرت وغیرہ کے اوپر پیش کر دیا جائے، جو ان میں ان کے مطابق نظر آئے ان کو اپنا لیا جائے، اور ان کے اندر اور ترقی اور خوبصورتی اور تزئین کو پیدا کیا جائے، اور جو ان تین سے ٹکرائے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ یہاں آ کر یہ تمدن ثانی جو ہے وہ تکمیل تک تو نہیں پہنچتا، البتہ بنیادی باتیں اس تمدن ثانی کے اندر یہی ہیں۔ آگے حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو آپ معیار بنائیں، جن کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ان کے مزاج کامل ہے، تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلے درس کے اندر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔